آپ جب ان کے کلپ سنیں گے بیٹھ کے تو پھر آپ کو وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ فلانا ایسا، وہ بنو امیہ کے پھڈے، وہ محمد بن قاسم گنڈا بدماش تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، منفی سن کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے آدمی پاگل ہی ہو جاتا ہے، وہ اسی رو میں بہ جاتا ہے. تو اس لیے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں قرآن خود سمجھو. اسی وجہ سے میں نے تفسیر کے جو لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز میں ہیں، ان میں شروع کے 8 لیکچر وہ صرف عربی گرامر پر ہیں، اور اتنی گرامر سکھائی ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اس گرامر کو سامنے رکھ کے جب آپ وہ لیکچر سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کو لازمی سنیں. 400-500 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ختم ہونے والا ہے قرآن الحمدللہ. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ لوگ مجھے گریبان پکڑ لیتے ہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ایسے لوگ تو بہت آپ کو ملیں گے جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذہب میں حرام ہے، اگرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن مذہب میں کیا یہ حرام ہے. لیکن ایسے لوگ بھی اب بہت ہیں جو حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے. اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھو. حرام میں ایسے چترول نہیں لگیں گے آپ کے جیسے حلال میں لگیں گے. آج ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ چلا ہے میرے خلاف ایک، اس میں وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ہر وقت لوگوں کو شادی پہ لگایا ہوا ہے، مقصد سے ہٹا کے. یہ الفاظ ان کے، مقصد سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ شادی پہ. تو خیر نیچے کمنٹس میں زیادہ تر نے اسی کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تو کس پہ لگا رہا ہے بیٹھ کے. تو حالانکہ میرے بیان تو ہر ٹاپک پر ہوتے ہیں، لیکن اگر شادیوں پہ بھی لگا دیا بالفرض تو ایک تو ڈھنگ کا کام پہ لگایا نا. کیا خیال ہے؟ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ایک کام تو ایسا تھا نا جو صحیح تھا، جو جس پہ ہم نے لگا دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا مقصد سے ہٹا کے لگایا ہے، تو مقصد آپ بتا دو کیا ہے. مقصد بیچاروں نے بتایا نہیں. مقصد سے ہٹا کے نہیں لگایا، مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہے کثرت سے نکاح کرنا. جو مقصد ہے نا، جو پوری دنیا جس کو مقصد مانتی ہے، اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو سوسائٹی میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہر طرح کی ترقیوں سے آپ رک جاؤ گے. صرف چند مادی ترقیاں مل جائیں گی یورپ امریکہ کو جیسے ملی ہیں، باقی اس سوسائٹی کا جو حشر نشر ہوا ہے، جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، اتنی ترقیوں کے باوجود اس بیڑے غرق کی طرف ان لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے. وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ملکوں میں، سمجھ رہے ہو؟ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ٹکے کی حیثیت نہیں رہنے والی. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں، لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے، آگے اس کی بہویں ہوں داماد ہوں گھر کی مالکن بنے، ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی، آپ سواریاں لے گی اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی، اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی اور ایسے بات اب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب، سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے. ڈیفنس میں دیکھ لو، لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں آج، اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہو ایک الگ بات ہے، لیکن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو، یا تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو. ہم مدرسے جاتے ہیں نا تو وہاں لڑکیوں کی پوری سوزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے بھائی؟ دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں، تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے، ان کے مرد کہاں مر گئے؟ یہ کام مرد کرے نا، ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں، خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے، لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا، اس سے زنا کرنا، بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں.
یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے تو غلط کیا, غیر اخلاقی حرکت, خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودو لو تکفرون کما کفروا, یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یہ ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں. سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنی عورتوں کو اس تباہی سے, ہم اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو بائکیاں چلانے عزم کرو, نہیں دیں گے. غیرت سے مر جائیں گے, بولیں گے تم گھر میں بیٹھو گی, بائکیاں چلاؤں گا میں, چلاؤں گا ان ڈرائیو چلاؤں گا, کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو لڑکی بائکیاں چلا رہی ہے یا ان ڈرائیو میں کار چلا رہی ہے وہ غلط ہے, اس کی مجبوری وہ جانتی ہے, لیکن اس کو مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ سیکولر لبرل لوگ کر رہے ہیں جو مرد کو شادی سے روکتے ہیں اور پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں, پڑھو پڑھو, ملازمت کرو, جاب کرو, بزنس کرو, شادی مت کرو. ان لوگوں نے عورت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر مردوں میں زیادہ نکاح کا رواج ہوتا, کروڑ پتی آدمی اس بائکیاں چلانے والی لڑکی سے شادی کر کے پورا بنگلہ دیتا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے, غریب سے غریب گھرانے کی لڑکی کروڑ پتی خاندان میں جاتی ہے, وہ عزت ملتی ہے اس کو. تو ان لوگوں کی نظر میں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. لا کے ان کو ڈرائیور بنا دیا, بائکیاں, رکشے بھی چلائیں گی, دیکھنا ریڑیاں بھی لگائیں گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں خواتین وہاں ریڑیاں بھی لگاتی ہیں, ٹماٹر بھی بیچتی ہیں, جوتے بھی گانٹتی ہیں, اور سارا دن. ملیشیا میں کیا دیکھا ہے ہم نے, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے ایک ہوٹل پہ, تو ایک لڑکی واکر میں بچہ اس کو جھولا دے رہی ہے جب وہ روتا ہے, اور آ کے ہمارے لیے مچھلی بنا رہی ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, یہ ہے کتنے کسٹمر کو روزانہ فش بنا کے کھلانا اور ساتھ میں بچے کو پالنا بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں کتنے عیش سے رہتی ہیں گھروں کے اندر. اس کی کم از کم 8 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے ہوٹل میں کھڑے رہ کر بچہ سنبھالتے ہوئے کسٹمر کو خوش رکھنا یہ آسان کام ہے. اور کتنے کسٹمرز کی نظریں, ہوس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں. وہ مچھلی کے علاوہ جو الگ ناشتہ ہو رہا ہے, وہ جو ناشتے ہو رہے ہیں نا ان کے, وہ الگ ہے, اس کی تو قیمت ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ ہے ان لبرل سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بے غیرت ہو گئے, یہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ایسا بے غیرت بنا دیں. اس لیے جملہ یاد رکھو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. ہم اپنی عورتوں کو بائکیاں چلانے, بولو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو, بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, بھائی گزارا نہیں ہوتا, بھائی گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے. ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے.